السلام علیکم۔ مینار پاکستان میں 14 اگست کے موقع پہ لاہور میں ہونے والا واقعہ۔ اس خاتون کا نام عائشہ بتایا جاتا ہے اور عائشہ ٹک ٹاکر ہے، ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بناتی ہیں اور 14 اگست کے موقع پہ یہ خاتون مینار پاکستان میں گئی، جہاں پہ بہت سی تعداد میں بندوں کی موجودگی تھی۔ انہوں نے وہاں پہ جا کے جو میں نے ابھی تک وزٹ کیا ہے، یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھی ہیں اور جہاں سے جتنا بھی پروگرامس دیکھے ہیں، پہلے مجھے لگا کہ انسانیت اس حد تک گر چکی ہے کہ انسانوں میں انسانیت ہی نہیں رہی، لیکن جو وقت گزرا اور آگے پتہ چلا پوری جو کچھ لوگ وہاں موجود تھے، کچھ لوگوں نے سچویشنز بتائی کہ وہاں کیا ہوا ایگزیکٹ اور کس طرح یہ واقعہ پیش آیا، تو پھر لگا کہ غلطی ایک طرف سے نہیں، دونوں طرف سے ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا یوں ہے کہ یہ خاتون گئی ہے ٹک ٹاک بنانے کے لیے، جب یہ وہاں آ رہی تھی تو انہوں نے اپنے آپ کو ایز اے ایکٹر سمجھا، یعنی کہ کچھ پرسنالٹی سمجھا، اور انہوں نے وہاں پہ فلائنگ کس کرنا شروع کر دی۔ جیسے فلائنگ کس کرنا شروع کی تو جو وہاں پر ایک بارڈر سا بنا ہوا تھا، اس طرف سے کچھ 7 لوگوں نے وہ جو جالا تھا توڑ کے ان کی طرف بھاگے، عائشہ کی طرف بھاگے، اور وہاں پہ آہستہ آہستہ جتنا ہجوم تھا وہ ان کی طرف لپک آیا۔ تو کچھ لوگوں کا آج بھی میں نے دیکھا، کل بھی دیکھا، کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ پلان ہوا تھا، پلان کرنے کے بعد انہوں نے فیمس ہونے کے لیے اس طرح کیا۔ اب 14 اگست کا موقع اور مینار پاکستان جہاں قرارداد پیش آئی، 14 اگست آزادی کا دن اور اتنا بڑا واقعہ، بہت یعنی کہ پاکستان کے لیے یہ سمجھے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ 14 اگست دن دہاڑے خاتون محفوظ نہیں، اتنی عوام میں کسی کی غیرت نہیں جاگی کہ کوئی بچا سکے، اتنی عوام میں کسی کو توفیق نہیں ہوئی۔ کچھ لوگوں کا تو ویڈیوز میں یہ کہا گیا ہے کہ 2.5 گھنٹے اس طرح ہوا کہ خاتون کو اچھالا گیا، ایک دوسرے کی طرف کھینچا گیا، اور اس دوران جو خاتون کا ڈریس ہے وہ تار تار ہو گیا، یعنی کہ کپڑے تک ان کے جو ہے نا اس حالت میں نہیں رہے۔ کس مرد نے یہاں سے کھینچا، کسی نے وہاں سے کھینچا، کسی نے، اب خاتون ہے کہاں کہاں تک آپ سوچیں کتنے بندوں کے ہاتھ لگے انہیں۔ تو کوئی غیرت مند انسان نہیں تھا کہ کچھ کر سکے، اتنی عوام میں کسی کی غیرت نہیں جاگی خاتون کی حفاظت کر سکے۔ اور دوسری بات یہ کہ عملہ کہاں تھا؟ کیا اتنی ہماری جو سوسائٹی کی سیکیورٹی ہے وہ سست ہے؟ سیکیورٹی کسی نے اطلاع نہیں کی؟ اگر پولیس کو فوراً کہا جاتا تو 1-2 فائرنگ سے اسی ٹائم مسئلہ حل ہو جاتا۔ اگر واقعی 2.5 گھنٹے خاتون اس حالت میں رہی ہے تو بہت ہی ڈوب مرنے کا مقام ہے، شرم آنی چاہیے ایسی حکومت پہ، ایسی عوام پہ جب انسان کی حفاظت ہی نہ کر سکے۔ اور پہلی بات یہ کہ یہ جو ٹک ٹاک ہے، یہ جو ٹھیک ہے ہر چیز کا ایک اچھا یوز ہوتا ہے، یہ کیسا یوز ہو رہا ہے کہ اپنی جسم، اپنا ہر چیز آپ اپنا نمایاں کریں، آپ کچھ اچھا چیز دکھا سکتے ہیں، کچھ ہنر اپنا دکھا سکتے ہیں، کچھ کوکنگ پہ کر سکتے ہیں، کچھ اچھی آرٹس پہ کر سکتے ہیں، دنیا میں بہت سی چیزیں، اسٹیچنگ پہ ویڈیوز کریٹ کر سکتے ہیں، ضروری آپ لوگوں نے اپنی ہی نمائش کرنی ہے؟ اور 14 اگست پہ لوگ بھیجتے ہی نہیں ہیں فیملیز کو باہر، کیونکہ 14 اگست کے موقع پہ جہاں صرف فیملی پروگرامس ہو آپ وہاں جائیں۔
ایسی جگہ پہ، کیونکہ 14 اگست ہے، لوگ واش ہو جاتے ہیں، نکلتے ہیں باہر، پٹاخے پھوڑتے ہیں، اس کے بعد مطلب بہت اوٹ پٹانگ، مطلب 14 اگست کا مطلب ہی لوگوں نے غلط لیا ہوا ہے نا۔ 14 اگست کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو تکلیف دیں، کوئی مطلب موٹر سائیکل بھگا رہے ہیں، کوئی پٹاخے پھوڑ رہے ہیں، کوئی تکلیف دے رہے ہیں۔ 14 اگست اس چیز کا نام نہیں تھا۔ جس طرح انہوں نے آزادی لی، جس طرح مشقت کی، یہ تو رتی برابر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ صرف کیا 14 اگست آتا ہے، شور شرابہ کرتے ہیں، لوفر بازیاں ہوتی ہیں، اور بس پتہ نہیں یہ وہ کر کے جی 14 اگست ہے، دوسروں کو تنگ کر رہے ہیں، فیملیز کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، لوفر بازیاں ہو رہی ہیں، غنڈہ گردیاں ہو رہی ہیں، اور جی یہ موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ اپنی جان ہے، صرف اپنی جان نہیں ہے، ماں باپ کی جان ہے آپ میں۔ انہوں نے محنت کیا، پالا پوسا اس حد تک کیا، اور یہ نہیں دوستے زندگی موت کا پتہ نہیں ہے، 1 منٹ میں آپ کی یہ حالت ہو جانی ہے کہ آپ کا جو جسم ہے نہ دھڑ نظر آنا، نہ سر نظر آنا، ریزہ ریزہ ہو کے بکھر جاؤ گے۔ یہ نہیں سوچتے اس ماں پہ کیا گزرے گی جس نے آپ کو ایک ایک رات کا آپ حساب نہیں دے سکتے، ماں ہونا کیا چیز ہے۔ پتہ نہیں عوام کس طرح 14 اگست کو منا رہی ہے، سمجھ نہیں آتی۔ پاکستانی بننا ہے، پاکستان کے لیے کچھ اچھا کرے، یہ غیرت مندوں کی نشانی نہیں ہے۔ یہ کیا بھائی ملک میں چل کیا رہا ہے کہ نہ کوئی حکومت ہے، نہ کوئی سوسائٹی ہے، نہ کوئی حفاظت ہے، نہ اسکول محفوظ ہے، بچے محفوظ ہیں، نہ بچیاں محفوظ ہیں، کس طرف معاشرہ جا رہا ہے سمجھ نہیں آتی۔ نہ خوف خدا ہے، نہ خوف ہے، بس کیا انسان بتائے، انسانیت ہی کوئی مر چکی ہے۔ اور دین ہمارا کیا کہتا ہے؟ دین ہمارا کہتا ہے پردے میں رہو، پردہ۔ اور ہمارا جو یہ میڈیا ہی سمجھ نہیں آتی، مطلب بہت کچھ بدلنے کو ہے، بہت کچھ، بہت کچھ۔ جب تک فیملیز، پیرنٹس کوآپریٹ نہیں کریں گے، بچوں کو ٹائم نہیں دیں گے، یہ نہیں سوچیں گے کہ بچے کہاں سے کہاں نکل رہے ہیں، معاشرہ کہاں سے کہاں جا رہا ہے۔ اب خاتون کا حق نہیں بنتا تھا وہاں جانے کا جہاں بندے ہیں، اور گئی بھی، پھر فلائنگ کسز کی، اور پھر لڑکوں نے ہجوم میں، اور پھر کیا عزت رہ گئی۔ اور بھئی بندے کیا اتنے اوباش ہو گئے، اتنا ان میں اتنا سینس نہیں ہے کہ آپ بھئی کس موقع پہ اور کس مناسبت میں ٹھہرے ہیں، اور دن دہاڑے اور تماشا ہی موبائل نکال کے ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کچھ سپورٹ کریں، کچھ کوآپریٹ کریں، بھئی غیرت جگاؤ، کوئی انسان بنو۔ اور بیٹیوں کے کام نہیں ہوتے، اچھی بیٹیوں کے کام نہیں ہوتے اس طرح اپنے آپ کو شو آف کرتی پھریں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ کچھ نہ کرو، آپ کچھ اچھا کر سکتے ہو، کچھ کریٹیو کر سکتے ہو، آپ کچھ بہتر ہنر کر سکتے ہو۔ ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، ہم اگر کوئی کام کر رہے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں کر رہے کہ خود کو نمائش پیس بنا کے آگے شیئر کیا جائے، لوگوں کو دکھایا جائے، اور جی خوش کیا جائے۔ آپ کوئی شو پیس نہیں ہو، آپ کوئی نمائش نہیں ہو، آپ کوئی وہ نہیں ہو کہ جیسے آج کل چل رہا ہے میرا جسم میری مرضی، کیا کوئی بس آپ لوگوں کا پالا نہیں پڑا ایسے لوگوں سے، خدا کا خوف کرے، ابھی بھی وقت ہے، شریف بن جائیں، اچھی راہ پہ چلیں، جو اسلام ہمارا کہتا ہے اس کو اپنائیں۔ ہم بالکل ویسے تو نہیں بن سکتے، لیکن اپنے آپ کو اتنا پرفیکٹ بنا سکتے ہیں کہ ہمیں ہمارا معاشرہ عزت کی نگاہ سے دیکھے۔ جب ہم اپنے گھروں سے صحیح درست کریں گے نظام کو، تو آگے نظام خود بخود درست ہوتا جائے گا۔ تو خدا را بیٹیوں کے باپ ہو یا بیٹوں کے باپ ہو یا مائیں ہو، آپ سب سے ریکویسٹ ہے اپنی دیکھیں کہ بھئی کچھ عقل کو ہاتھ لگائے، ایسے موقعوں پہ نہیں نکلا جاتا باہر، اور ایسے موقع بھی نہیں دیے جاتے، اور کچھ ڈوب مرنے کا اور شرم کا مقام ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے بس جی 3-4 دن خاموش رہ گئے، اس کے بعد انہوں نے ایف آئی آر کٹوائی، اور اس کے بعد
یہ نارمل رہی اس واقعے کے بعد انہوں نے اپنے ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بھی اپلوڈ کی اور نارمل تھیں، تب کچھ نہیں ہوا۔ 3-4 دن کے بعد انہوں نے ریئیکٹ کیا، انہوں نے اتنا مطلب شو پہ اپنے انٹرویو وغیرہ دی اور پھر ریئیکٹ کیا اس چیز کے بارے میں۔ تو نظام بدلنا ہے تو گھروں سے بدلا جائے گا، سب کا یہ فرض نہیں ہے کہ بچے پیدا کر کے چھوڑ دیے جائیں، یہ بھی دیکھا جائے۔ بے شک امیر ماں باپ کی اولاد ہے یا غریب، آپ دیکھو بچے کس طرف جا رہے ہیں۔ بہت سے ایسے واقعات ہیں، انشاءاللہ اور بھی واقعات کو میں مختلف ویڈیوز کے ذریعے آپ کو بتاتی رہوں گی۔ تو میرا ماننا یہی ہے کہ ایسے موقعوں پہ آپ باہر نہیں جائیں، اور وہاں جائیں جہاں پہ فیملیز کا اور فیملی کا ہونا ضروری ہے، مطلب جہاں پہ اچھی گیدرنگ ہو آپ بنائیں، اچھی گیدرنگ پہ، اچھی جگہوں پہ، جہاں پہ لگے کہ آپ محفوظ ہیں۔ اور بس عوام سے یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ ریئیکشن دیا کریں، کسی کی عزت ہو یا کسی کا مطلب کوئی مر رہا ہے جی رہا ہے کوئی کچھ نہیں کرتا، کسی کی عزت پہ آ جائی ہوئی ہے کوئی کچھ نہیں کرتا، صرف جب باتیں بنانے آئے نا تب ہر کوئی سامنے آتا ہے۔ فلاں کی بچی کے ساتھ تو یہ ہوا، فلاں کو تو اس وجہ سے بھئی موت آئی، فلاں اس وجہ سے جیل میں چلا گیا، یعنی کہ طنز میں اور باتوں میں ہر کوئی آگے آگے ہوتا ہے، لیکن جس ٹائم ضرورت ہوتی ہے اس ٹائم کوئی نہیں سوچتا، کوئی نہیں سوچتا کہ آگے آپ کی بہن، آپ کی بیٹی، آپ کی مائیں، اس طرح آپ جب دوسروں کی بیٹیوں کو بیٹیاں سمجھیں گے، دوسروں کی بیٹیوں بہنوں کو اپنی عزت سمجھیں گے تو آپ کے لیے بھی اور آپ کے حق میں بھی بہتر ہوگا۔ اور بیٹیوں سے بھی یہی ریکویسٹ ہے، اپنی عزت کو عزت سمجھیں اور محفوظ رہیں۔ معاشرے میں بیٹیوں کی جو آج کل جو ہماری اویئرنیس ہوئی ہے، یہ موبائل، یہ سوشل میڈیا، جتنا مطلب سہولت تھی نا اس سے کئی حد تک اس کا بگاڑ ہے، کیونکہ اس کا مس یوز بہت ہو رہا ہے، یوز اچھا نہیں ہو رہا۔ اب میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں اینڈ شیئر کریں، اور کمنٹس دیجئے کہ ہمارے معاشرے میں کس چیز کی تبدیلی کی ضرورت ہے اور کیا کرنا چاہیے، اور مجھے گائیڈ کیجئے۔ نیکسٹ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ